الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، آج آپ کے سامنے مدارس کے تحفظ کے بارے میں چند باتیں پیش کرنی ہیں. آج 7 جون 2024 ہے. آج کل دنیا کے اندر یہ عام واویلا کیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر 2 قسم کی تعلیمیں چل رہی ہیں. ایک تعلیم وہ ہے جو دنیا کمانے کے لیے حاصل کی جاتی ہے. دوسری تعلیم وہ ہے جو مدارس دینیہ کی تعلیم ہے، جس کے اندر آخرت کے بارے میں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا وعدہ اور ثبوت ہے. عزیز دوستو، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اصل دین، اصل علم دین کا علم ہے اور دنیا کی تعلیم اس کو فنون کہا جاتا ہے. عزیز دوستو، مدارس دینیہ کا کہاں سے افتتاح ہوا، اس کی نسبت کہاں تک جا کے پہنچتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر تشریف رکھتے تھے، آپ نے مدرسہ قائم کیا جس کا نام تھا مدرسہ دار ارقم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. وہاں آپ نے
مدرسے کی بنیاد بھی رکھی۔ مکہ کے اندر جو آپ کا مدرسہ تھا اس کا نام مدرسہ دار ارقم تھا، اور مدینہ المنورہ کے اندر جا کر آپ کے مدرسے کا نام مدرسہ اصحاب صفہ تھا۔ آج دنیا جہان کے اندر جتنے مدارس دینیہ ہیں، جتنے مدارس چل رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی تعلیم کی کامیابی کی ضمانت ہے، اس کا تعلق مکہ سے اگر کیا جائے تو دار ارقم سے ہوگا، اگر مدینہ سے اس کی نسبت کی جائے تو اصحاب دار صفہ سے ہوگا۔ عزیز دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے طلباء کی اتنی خدمت کی کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی بڑھ کر، اپنے بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ نے اس کی خدمت کی۔ ان کی تعداد کیا تھی؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد 101 تھی۔ آپ کے ذمے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں اپنے گھر والوں کی کفایت کر رہے ہیں، جہاں اپنی 4 بیٹیوں کی کفالت کر رہے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار ارقم کے مدرسے کی طرح دار اصحاب صفہ کے مدرسے کے طلباء جن کی تعداد 101 تک تھی، ان کی بھی کفالت کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو رافع ایک صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی ہیں اور آپ سے مشورہ کر رہی ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے بیٹے حسن کا عقیقہ کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی اس کے بال کٹوا، اس کے برابر چاندی خریدو اور چاندی خرید کر اس کو اصحاب صفہ پر خرچ کر دو، فقراء و مساکین پر خرچ کر دو۔ آپ نے عقیقے کا پیسہ بھی آپ نے اصحاب صفہ پر خرچ کرایا۔ اور اسی طرح سیدنا حسین کا عقیقہ ہوا، وہ بھی مال اصحاب صفہ پر خرچ ہوا۔ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے زوجہ محترمہ، آپ کے ابا کی مسجد نبوی کے اندر کچھ قیدی آئے ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، آپ جا کر ان غلاموں میں سے ایک غلام آپ بھی لے آؤ، چکی پیس پیس کر آپ تھک جاتی ہو۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے پاس جاتی ہیں، اپنے بابا محمد الرسول اللہ کے پاس جاتی ہیں، جا کر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا مقصد بتاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی، جب ملاقات نہیں ہوتی
رات کو جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ کی لگتے جگر فاطمہ الزہرا آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کا انتظار نہیں کیا، آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں، فوراً اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے ہیں، جا کر پوچھا اے فاطمہ کس مقصد کے لیے آئی تھی؟ عائشہ نے آپ کا مقصد بتلایا، آپ نے قسم اٹھا کر کہا اے فاطمہ اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں جب تک اصحاب صفہ کے طلباء، حفاظ، محدث، مفسر اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اس وقت تک اپنی لگتے جگر کو غلام نہیں دے سکتا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، اے فاطمہ میں ان غلاموں کو بیچ کر ان سے جو مال آئے گا وہ مال میں اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا۔ تو عزیز دوستوں، اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیا، اپنی بیٹی سے عقیقے کا مال لے کر اصحاب صفہ پر خرچ کر دیا، دینی مدارس کے طلباء پر خرچ کر دیا، اصحاب صفہ پر خرچ کر دیا۔ آگے چلیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اصحاب صفہ کے بارے میں کہتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کی کریم ذات نے ان اصحاب صفہ کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسے فقراء مساکین جنہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ حتیٰ کہ معیشت کے لیے، زندگی کے کاروبار کے لیے زمین کے اندر ان کا چلنا پھرنا بھی نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ ایسے پاک دامن ہیں کہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے اونچا مقام ہونے کی وجہ سے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر بھیک بھی نہیں مانگتے، مال بھی نہیں مانگتے۔ یا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو وہ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے، رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کا فلاں صحابی وہ کوئی دنیا نہیں کماتا، زندگی کے بارے میں وہ کوئی فکر و فاقہ نہیں ہے اس کو، سارا دن یہاں قرآن پڑھتے ہیں، سارا دن یہاں ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس کو سمجھا دیں کہ
کہ یہ کوئی دنیا بھی کمایا کرے۔ جس طرح آج کہا جاتا ہے حافظ قرآن بننا بھی کوئی کام ہے، کیا اللہ اللہ کرنا بھی کوئی کام ہے؟ میرے دوست، ہاں حافظ قرآن بننے کی نسبت اصحاب صفہ کے ساتھ ہے، اللہ اللہ کرنے کی نسبت محمد الرسول اللہ کے مدرسے کے ساتھ ہے۔ اور صحابی رسول نے شکایت کی حافظ قرآن کی، یہ دنیا کوئی نہیں کماتا، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس اپنے صحابی کو کچھ نہیں کہا، فرمایا اور شکایت کرنے والے انسان، ممکن ہے تجھے جو روزی مل رہی ہے، جو تجھے روٹی مل رہی ہے، اس اللہ اللہ کرنے والے کی وجہ سے، اس مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ روٹی تجھے مل رہی ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ یہ اصحاب صفہ کے لوگ معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے، زندگی کی دوڑ کے اندر بھی نہیں ہوتے، یہ تو صرف خالصتاً اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر لیتے ہیں۔ میں جو محمد کہتا ہوں اس میرے کہے کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر روز شام کو خاتم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اصحاب صفہ کو جمع کرتے ہیں، ان سے حال چال پوچھتے ہیں، جس طرح آپ کے استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالوہاب صاحب مسجد کے بچوں کی صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھانا اور ان کی خیر و خبر لینا، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ اس مدرسے کی نسبت ہے دار اصحاب صفہ کے ساتھ۔ ابو ہریرہ کی بات سنو، فرماتے ہیں اللہ کے رسول ترغیب دیتے ہیں، لوگوں جس گھر کے اندر ایک آدمی کا کھانا ہے، وہ ان طلباء میں سے ایک کو، تین کو، دو کو لے کر جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 طلباء کو روز لے کر جاتے ہیں، اپنے گھر سے کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 طلباء کو لے کر جاتے ہیں، روز کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات ہے، آپ 3 صحابہ کو، 3 اصحاب صفہ کے طلباء کو لے کر جاتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک لقمہ اٹھایا، ان پیارے بچوں نے، ان حافظوں نے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں نے لقمہ ایک اٹھاتے ہیں، 3 لقموں کے برابر کھانا پڑ جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ بچا ہوا کھانا جمع کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ اے میری اہلیہ گھر والی، آپ نے کھانا 4 آدمیوں کا بنایا تھا، 3 مسافر طلباء، اور اس کے بعد اپنے خامن صدیق اکبر کے لیے انہوں نے کھانا کھا لیا، لیکن دیکھو کھانا 3 گنا بڑھ چکا ہے۔ تو عزیز دوستو، بچوں پر خرچ کرو گے تمہارے گھر کے اندر برکت ہوگی، ان بچوں کی برکت سے اللہ تمہارے رزق کے اندر برکت دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ بچا ہوا کھانا پیک کرتے ہیں، لپیٹ کر لے کر جاتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کے پاس مہمان ہیں، آپ نے ان مہمانوں کی
12 لوگوں کی ٹولیاں بنا دی. صبح تک وہ سیدنا صدیق اکبر کے گھر کا کھانا جو اصحاب صفہ کے 3 طلباء کے لیے تیار ہوا تھا، ان 12 ٹولیوں کے اندر صبح تک وہ کھانا کھاتے رہے. کھانا ختم نہیں ہوا، کھانے والے سیر ہو گئے. کھانے والے کیا ہو گئے؟ سیر ہو گئے. تو عزیز دوستو، سیدنا محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا محمد بن سلمہ نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ اے اللہ کے رسول، آپ کے جو انصار صحابہ ہیں، آپ ان انصار صحابہ کو ترغیب دیں کہ یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، یہ تاجر ہیں. آپ ان کو یہ ترغیب دیں کہ یہاں مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ کے لیے یہ کھانے کا انتظام کریں. تو عزیز دوستوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد نبوی کے 2 ستون تھے. ان 2 ستونوں پر رسیاں باندھ دی گئی. وہ تاجر لوگ کھجور سے پکے ہوئے خوشے لے کر آتے، وہ آ کر وہ لگا دیتے، اور اصحاب صفہ کے لوگ ان کھجوروں سے کھا کر اپنا پیٹ پالا کرتے تھے. اور سن 200 ہجری تک یہ معمول رہا ہے کہ اصحاب صفہ کے جو طلباء ہیں، جو غرباء ہیں، جو دین کے داعی ہیں، دین کی بات سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ معمول رہا کہ ان لوگوں کے کھانے کا انتظام مسجد نبوی کے ان 2 رسیوں پر کھانا لٹکا دیا جاتا. مہمان وہاں سے کھانا کھاتے. مہمان کہاں سے کھانا کھاتے؟ وہاں سے کھانا کھاتے. تو عزیز دوستو، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کے پاس اگر صدقے کا مال آتا، آپ صدقات کو، خیرات کو اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے کہ اصحاب صفہ کے لوگ اس کو کھا لیتے تھے. اگر آپ کے پاس ہدیہ کا مال آتا، جو کیونکہ آل رسول پر اور سیدنا محمد علیہ السلام کے لیے اللہ نے خمس رکھا ہے، صدقہ ان پر نہیں لگتا، زکوٰۃ کا مال ان پر نہیں لگتا، صدقات پر نہیں لگتا. تو اللہ کے رسول جب ہدیہ کا مال آتا، آپ خود بھی تناول فرماتے، اصحاب صفہ کے لوگوں کو، طلباء کو، اصحاب صفہ کی جماعت کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے. تو عزیز دوستو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مدرسہ کے ساتھ وقف کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت قائم کر لی ہے. آج اعتراض نہ کرو، اعتراض نہ کرو. آپ کی مسجد کے اندر کچھ لوگ آتے ہوں گے، اپیل کرتے ہوں گے کہ لوگوں، یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے آپ یہ انتظام کر لو. میری آپ سے اپیل ہے. کیا اپیل ہے؟ کہ یہ مدارس دینیہ یہ خود بخود نہیں ہے. ان کی نسبت اگر مکہ سے جوڑو تو دار ارقم کے ساتھ ہے، اگر مدینہ سے جوڑو تو ان کی نسبت دار اصحاب صفہ کے ساتھ ہے. محمد الرسول اللہ نے 101 طلباء کے کھانے کا انتظام کیا ہے. تو آپ لوگوں کے پاس جب یہ آئیں، آپ ان کو ہے تو خوش دلی کے ساتھ دے دو، اگر نہیں ہے تو آپ ان کو محبت سے، پیار سے اور محبت کی نگاہ سے دیکھ لو گے، پھر بھی اللہ آپ کے رزق کے اندر برکت دے گا. میرے پیارے اللہ سے میری دعا ہے کہ رب کریم
ان مدارس والوں کو، ان مدرسے کے پڑھنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کو جو ان مدارس والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان مدارس والوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان مدارس والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت بنا کے رکھ دے گا۔ عزیز دوستو یاد رکھو، یہ اللہ اللہ ہے، یہ دنیا کا نظام قائم ہے، یہ مدارس ہیں، دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس دن اللہ اللہ یہ چھوٹے معصوم بچے اللہ اللہ کرنا بند کر دیں گے، اللہ اس نظام قدرت کو ختم کر دیں گے۔ ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ بن مریم کے زمانے کے اندر ایک عورت تھی، اس کے بچہ جنا، اس کا انتقال ہو گیا۔ عیسیٰ بن مریم اس کی قبر سے گزرتے ہیں، اس قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، دوبارہ گزرے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جنت گلزار بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ بن مریم نے اللہ سے سوال کیا ہے، اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے بتلایا، اس معصوم بچے نے اپنی توتلی زبان سے مجھ رب کریم کا نام لیا ہے، مجھے اللہ کو حیا آ گئی ہے کہ اس عورت کا معصوم بچہ اپنی توتلی زبان سے مجھ رب کا نام لے، میں اس کی ماں کو عذاب دوں، اس لیے میں نے اس کی قبر کو گلزار بنا دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، اپنی جنت، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، ان طلباء پر خرچ کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ تمام حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔